اور یہ اصول یاد رکھیں کہ یہ سنت کے مقابلے میں عقل کو رکھنا یا عقل کی بنیاد پر سنت کو پرکھنا یہ خوارج کا طریقہ ہے. اور آج بھی آپ کو بہت سارے تحریکی مزاج کے جو لوگ ہیں، ایون مولانا مودودی وغیرہ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، اور آج بھی ان کو فالو کرنے والوں میں یہ مینٹالٹی آپ کو ملے گی. جتنے پروفیسر آپ کو ملیں گے نا، ان میں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، مطلب ایسا کیسا، اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اپنی عقل کی بنیاد پر وہ اچھی اچھی حدیثوں کو کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے. تو یہ وہی مزاج ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھنا. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی ڈاکٹر کو مشورہ نہیں دیتا، انجینئر کو مشورہ نہیں دیتا، لیکن علماء کو برابر دیتا. گویا کہ علماء کی فیلڈ میں کوئی بھی بول سکتا، دین کی فیلڈ میں کوئی بھی بول سکتا، لیکن دنیا کی فیلڈ میں وہ سوچتا کہ بھائی یہاں ایکسپرٹ لگتا، ڈاکٹر کے میدان میں ایکسپرٹ لگتا، ہاں انجینئرنگ کے میدان میں ایکسپرٹ لگتا ہے. اسکول کا ٹیچر ہوگا، نرسری کا، اس کو بھی مشورہ نہیں دیتا. گڈو کو لے جا کے ایڈمٹ کرتا جب وہاں پہ، اس کو بھی نہیں بولتا ڈریس یونیفارم معلوم ہے نا آپ کو کون سا ہے؟ سفید شرٹ بلو شارٹس، وہی پہن کر. نیلا ہی کیوں؟ سفید کیوں؟ الٹا کیوں نہیں وہاں کرا تو کیا ہے اس کو معلوم ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ گڈو کو گھر کو لے کے جاؤ، تمہارے گھر پہ پڑھاؤ اس کو. وہاں فالو کرتا، جیسا بولے چپ چاپ سنتا. وہاں پہ دین کے معاملے میں اگر اہل علم کوئی بات بولے ایسا کیوں ویسا کیوں، ان کی جان کھا کے اعتراض کرتا ان کے اوپر. بلکہ بعض اوقات دلائل دینے کے باوجود ان کی بات نہیں مانتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یا تو اس کی عقل میں نہیں آ رہی یا تو اس کے دل کو نہیں بھا رہی. بعض اوقات اس کی عقل میں نہیں آتی. عقل اس کی عقل ہے بھائی، بہت بڑی عقل ہے اس کی. ہاں نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا. جتنا آدمی دنیا میں پڑھا لکھا ہوتا ہے بعض اوقات اتنا گھمنڈ اس کے اندر ہوتا ہے. وہ عالموں کو کچھ نہیں سمجھتا، خالی اس لیے کہ اس کو انگلش آتی ہے. بیٹا جب عربی میں بات وہ کرنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، عالم سے کہہ رہا ہے یہ ایسا وہ ایسا، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، عالم سیدھا شروع کر دیا عربی میں بات کرنا. قال اللہ کذا وکذا وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا قال ابن تیمیہ کذا قال الشافعی کذا. بولے یہ سمجھ میں نہیں سیکھ کے آؤ، جاؤ اوقات پیدا کرو عالم سے بات کرنے کی. کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے، تم انجینئر سے بات کر رہے، ڈاکٹر سے بات کر رہے، نہ کرو انگلش میں. وہ سارا ایجوکیشن اس راستے سے آیا ہے. ادھر آنا ہے عربی سیکھ کے آؤ، ورنہ بات کرو مت. کیسا لگے گا؟ ایسا رہتا کہ عالم رہ کے ایسی بات کر رہے ہیں. تو عالم سے ویسی بات کر، تو بھی عالم سے ویسی بات کر. لیکن علماء کیا کرتے ہیں؟ جانے دو، امت اپنی ایسی ہے، برداشت کرنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء بھی برداشت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رحم کرے موسیٰ پر، اس سے زیادہ ستایا گیا ان کو، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو علماء انبیاء کی وراثت میں جہاں علم کے وارث ہوتے ہیں، وہی حلم کے بھی وارث ہوتے ہیں. حلم کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کی جہالت کو برداشت کرنا. تو علماء دیکھتے ہیں یہ جاہل ہے ایک نمبر کا، پھر بھی بولتے جانے دو. اگر ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو یہ گھمنڈ کی وجہ سے چلا جائے گا، گمراہ ہوگا. جانے دو، برداشت کر لو. ویسے ہی جیسے پاگل خانے میں جب پاگل لات مارتا تو ڈاکٹر بھی اس کو لات نہیں مارتا، کیا کرتا؟ برداشت کر کے لیتا. اس وجہ سے نہیں کہ یہ اس کی لات کھانا زیادہ فضیلت کی چیز ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس کو نہیں لوں گا تو پاگل کا پاگل ہی رہے گا. یہ اس کو آپ لے کے اس کو علاج کرنا پڑے گا، اس کے پاگل کو اس کو اچھا بنانا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. علماء جو بدتمیزی برداشت کرتے ہیں لوگوں کی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ محتاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ نبوی وراثت ہے، نبوی طریقہ کار ہے. اگر دنیا میں جاہل ہی نہیں ہوتے تو حلم کا استعمال کدھر کرتے بھائی؟ جاہل بھی ہونا ضروری ہے نا، تبھی تو علماء برداشت کریں گے اس کو، تبھی تو علماء برداشت کریں گے. تو بعض اوقات جو پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے وہ ان پڑھ جاہل سے زیادہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ ان پڑھ جاہل کو معلوم ہوتا ہے اپنے کو نہیں معلوم، لیکن پڑھے لکھے جاہل کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دنیوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور پھر جب علماء سے جب وہ بات کرتے ہیں معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، علماء کو مشورے دیتے ہیں کہ علماء نے پوری دنیا کے علماء نے مل کے ایسا کرنا چاہیے. عالم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں،
عالم لوگ وہ نہیں کر رہے. اتنے میں فون آتا گھر سے, ترکاری لائے کہ نہیں لائے, بھول کے آئے دیکھو, جلدی سے لے کے آؤ, اور دودھ کا پیکٹ بھی لے کے آنا. ہاں چلاتا, سوری. تو گھر میں ترکاری اور دودھ کے پیکٹ میں غلطی کر رہا, اور تو وہاں جا کے حکومتوں کے بارے میں اور علماء کی کانفرنس کرو اور یہ کرو, بڑے بڑے مشورے دے رہا. تو گھر میں بیوی کی حکومت میں تو نہیں جی سکتا صحیح. حکومت تو بیوی کی ہے گھر میں, تیری نہیں ہے. اس میں تو صحیح فرما برداری نہیں کر پا رہا ہے, گھر کا نظام تو صحیح سیٹ نہیں کر پا رہا ہے, پوری دنیا کو صحیح کرنے کے لیے نکلا. سدھر.